الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي، يا رسول الله، يا نبي الله، يا نور الله، يا خليل الله، يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر،
لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں طور بن جاتے جو اٹھ جاتا حجاب تیرا تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ
ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زیت بزم کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار بہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رجب المرجب تشریف لا چکا ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کا لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہے، اور اسی مہینے کے اندر خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چھٹی شریف کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں، آپ کا اس سے مقصہ بھی ہے۔ تو آج کے مختصر سے وقت میں ہم اس مرد کلندر کا کچھ ذکر خیر بھی سنیں گے اور اس بابرکت مہینے کے متعلق بھی حضور کے فرامین سماعت کریں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کے والد محترم کا نام غیاث الدین اور آپ کا نام حسن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ماہنور۔ خواجہ صاحب اپنے والد محترم اور اپنی والدہ محترمہ کا جب ان کے شجرہ نسب کا ہم مطالعہ کریں پڑھیں، یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ خواجہ صاحب ایک طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے اور ایک طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن تک جا پہنچتا ہے، یعنی خواجہ صاحب حسنی حسینی سید ہے۔ سید یعنی ہمارے لیے سردار ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی باپردہ خاتون جو مائیں پردہ کرتی ہیں، پھر ان کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے، جو مائیں قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لیتی ہیں، مشغول رہتی ہیں کہ میں نے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، تو پھر جو وہ بچہ ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، بڑی عجیب اور حیران کن بات ہے، فرماتی ہیں ابھی یہ میرا لال میرے وطن کے اندر ہی تھا کہ مجھے اپنے وطن سے ہی اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھی۔ اللہ فرماتی مجھے اپنے وطن سے اللہ کے ذکر کی آوازیں سنائی دیتی تھی،
تو یعنی یہ خواجہ صاحب کی یہ شان ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے شکم کے اندر ہی یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ پروٹوکول عطا فرمایا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں، وراثت میں ایک باغ ملتا ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں اس باغ کی رکھوالی کرتا ہوں، جو بھی مسافر آتا اس کو پھل پیش کرتا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ فرماتے میں اپنے باغ کے اندر موجود تھا، جتنا ظاہری بات ہے ہماری ایک جگہ ہو، ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوں، ایک بندہ باہر سے آئے، مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی کام ہے، بھائی تو کون ہے، کوئی اجنبی بندہ ہو تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، حالات کا تقاضا بھی ہے، پوچھنا بھی پڑتا ہے، بھائی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے۔ لیکن خواجہ صاحب فرماتے میں اپنے باغ کے اندر بیٹھا تھا کہ ایک اجنبی شخصیت تشریف لائی۔ تو میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے کہ بابا جی آپ کو کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے، مجھے بتائیے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تو بندے دا دل ویکھ دے، وہ تو دلوں کی تحریر کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ جو بابا جی آنے والے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے کوئی پیارے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کوئی دوسری بات نہیں کی، جیسے وہ میرے باغ میں انٹر ہوتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، میں نے ان کو اچھی جگہ پر بٹھایا اور بڑے پیارے پیارے پھل ان کے سامنے رکھ دیے اور انگوروں کا ایک گچھا میں نے ان بابا جی کے سامنے رکھ دیا۔ عرض کی حضرت یہ ہمارے باغ کے کچھ پھل ہیں، حضور قبول فرمائیے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے، بزرگوں نے کچھ کھا لیے، کچھ رکھ دیے۔ کہا کہ بیٹا اب جو وہ بزرگ تھے وہ بھی پہچان گئے کہ یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ جو سید ہوتا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ حضور کی آل بڑی سونی ہوتی ہے، اصلی نسلی سید کی بات ہو رہی ہے۔ اب سامنے سید زادے ہیں، ان بزرگوں نے خواجہ صاحب کی پیشانی کو پڑھ لیا کہ ایدی کو ڈیوٹی بدل دیئے، ایک کدے باغ میں بوٹیاں میں پانی لاندا پہ، ایدی ڈیوٹی کدے ہو لا چھڑی ہے۔ اللہ بزرگوں نے کہا بیٹا ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا کہ کوئی تمہارے ساتھ کوئی بلائی کرے تو اس کے ساتھ بھی تم، کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو۔ لہذا بچے تم نے ہماری خاطرداری کی ہے، ہماری مہمان نوازی کی ہے، تو میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، توجہ میری جان، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایک گدڑی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی گدڑی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب گدڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو ایک خشک روٹی، سوکھی روٹی جو ہے وہ بابا جی نے باہر نکالی، اور اس خشک روٹی کے ٹکڑے کو بابا جی نے نکال کر اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا، اور جب تھوڑا سا چبایا
آج کل ویسے دور کیتا جا رہا ہے، بولے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ہی دور دور ہو لو، لیکن نہیں، دین ہمیں قریب لاتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ کسی ڈاکٹر کسی ریسرچر کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے ایمانوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے، اپنے نبی کے فرامین پر ہمارا یقین ہی نہیں رہا، اس کی بات کو مان لیا جو غیر مسلم ہے، جو پوری کائنات کے راہبر ہے، سب سے سچے ہیں، اس نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا۔ کاش کے درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اب بابا جی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میرا لب لگ گیا، تجھے یہ وائرس لگ جائے گا، تجھے یہ بیماری لگ جائے گی، اللہ اکبر، قربان جائے اللہ والوں کی باتوں پر۔ بابا جی نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ سے نکالا، کہا بیٹا یہ روٹی کھا لو، اللہ اکبر۔ آج کا شاید نوجوان ہوتا تو بات کر دیتا، لیکن وہ نوجوان بھی کتنا حسین نوجوان تھا، اس نے یہ نہیں کہا بابا جی میں تھانوں انگور دیتے نے، میں تھانوں سیب دیتے نے، میں تھانوں کیلے کھلائے نے، تو بابا جی تو صرف سوکھی روٹی دے رہے، ہائے اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے کیا ہی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کا دوست اپنا جو لعاب اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا، وہ روٹی مجھے نصیب ہوگی۔ کہا کہ بیٹا یہ روٹی کھا لے۔ خالد صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہتے میں نے کوئی چونچ رہا، کوئی بات نہیں کی، میں نے وہ روٹی کا جو بابا جی نے اپنے منہ سے چبا کے روٹی دی تھی، منہ سے چبا کے روٹی دی تھی، وہ میرے منہ میں ڈال دی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میری دنیا ہی بدل گئی، گل میں چور سی نا، فرماتے ہیں میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں پہلے کیا کرتا تھا، جو میرا باغ تھا اس کی جو آمدنی ہوتی تھی، آدھے پیسے والدہ ماجدہ کی خدمت میں رکھ دیتا تھا، آدھے پیسے غربا میں بانٹ دیتا تھا، غریبوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب میں نے وہ روٹی بابا جی کے منہ سے نکلی ہوئی چبائی ہوئی روٹی کھائی تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی، مجھے کچھ اور ہی محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ عرض کی اماں آپ مجھے اجازت دے دیں، اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، میرا دل کرتا ہے میں دین پڑھنے جاؤں۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہر والدین کی یہ سوچ ہے میرا بیٹا یہ بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ جب ہم دنیاوی تعلیم کے لیے دوسرے ملک میں بھی بھیج دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے ماں باپ اپنے سے بیٹے کو جدا بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات دنیاوی معاملات ہونے چاہیے، لیکن کاش اس سے بڑھ کر ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے میرا بیٹا ایم اے پڑھ گیا ہے، کیا میرے بیٹے کو غسل کے فردوں کا پتہ ہے؟ میرا بیٹا اتنی ڈگریاں پڑھ گیا، کیا میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے آتی ہے؟ اس کا جو رزلٹ آئے گا آپ سمجھتے ہیں رزلٹ کیا آئے گا؟ بچہ سب کچھ پڑھ گیا، انگریزی اتنی پڑھ گیا کہ انگریزوں کو پڑھا رہا ہے، اور قرآن کی یہ کنڈیشن ہے کہ اعوذ باللہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی۔ دیکھا ہے صورتحال ہے، بڑی سوریں لگاتے ہیں تو سورہ کوثر پڑھی، سورہ کوثر پڑھنی نہیں آتی۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن پاک، سورت تو وہ پڑھنی نہیں۔ کیا جی میرے پاس یہ ڈگری ہے، بی اے ہے، بی ایڈ ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں، من کہتے ہیں وہ بھی ہو، سب سے بڑی ڈگری جس سینے میں رب کا قرآن آ جائے، آئے یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، وہ بھی وہ ساری نیچے رہ جائیں گی، یہ تو ڈگری ایسی ڈگری ہے جو قبر میں بھی جائے گی۔ یہ اتنی طاقتور ڈگری ہے، جس سینے میں یہ ڈگری قرآن کی آ گئی ہے تو قبر بھی اسے ویلکم کرتی ہے، قبر کی مٹی بھی اس کا حیا کرتی ہے، کیوں کہ اس کے سینے میں رب کا قرآن ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں مجھے اجازت دے دے، میں دین پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی سعادت مند خواتین تھی، کہا بیٹا جاؤ علم دین پڑھو۔ تو آپ نے سمرقند، بخارا، دور دور تک کا سفر کیا،
جب سارے علم پڑھ لیے تو دل کے اندر ایک اور ٹور تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ اللہ کریے تو تانگل بڑھ دیئے، کامل مرشد پڑھیے تو تانگل بڑھ دیئے۔ اب دل میں سوچا کوئی مرشد بھی پکڑنا چاہیے، لفظ ہے مرشد، راستہ دکھانے والا۔ ہمارے معاشرے میں کیا کریں، دین سے دوری ہوتی جا رہی، لفظوں کو بگاڑ کر نام بچے کا کتنا خوبصورت رکھا جاتا ہے، اس کے کیا سے کیا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن لفظ مرشد ہے، اب مرشد کی تلاش ہے۔ آپ نے پھر سفر کیا، پھر نیشا پور کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے جب اللہ اکبر مرشد گرامی کے سامنے تشریف لے کر جاتے ہیں، وہ ہارون کا علاقہ تھا، جب وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں مرشد گرامی سامنے بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی خواجہ صاحب کو دیکھا، کہا کہ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کہا کہ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی خواجہ صاحب مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو پیر و مرشد حکم دیتے ہیں، بیٹا یہ وظیفہ پڑھ۔ خواجہ صاحب فرماتے میں نے وہ وظیفہ پڑھا۔ جب میرا وظیفہ مکمل ہو گیا تو پیر و مرشد نے فرمایا، بیٹا اب نظر اوپر اٹھاؤ۔ کہتے میں نے پیر و مرشد کے حکم پر نظر اوپر اٹھائی۔ فرمایا بیٹا کیا نظر آیا؟ عرض کی حضور مجھے عرش نظر آ رہا ہے۔ کہا اچھا چلو اب نیچے دیکھو۔ پیر صاحب کا حکم ہے، اب نیچے دیکھا۔ جب نیچے دیکھا کہا کہ بیٹا بتاؤ کہاں تک نظر پہنچ رہی ہے؟ عرض کی حضور میں زمین کے آخری کونے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرمایا رک جا بھی تھوڑی دیر اور وظیفہ پڑھ۔ پیر یہ ہونا چاہیے جو نماز کا بھی وظیفہ بتائے۔ وہ کیسا پیر ہے جو کاروبار میں برکت کا تو وظیفہ بتا دیتا ہے، یہ وظیفہ بتاتا ہی نہیں؟ وہ کیسا پیر ہے؟ باقی تو سارے وظیفے بتا دیتا ہے، نماز کا وظیفہ نہیں بتاتا۔ یہ پیر ہے اصل۔ کہا کہ اور ذکر کر اللہ کا، اور خواجہ صاحب کہتے میں نے ذکر شروع کر دیا۔ کہا کہ بیٹا اب نظر اوپر اٹھاؤ۔ کہتے جب میں نے اب نظر اوپر اٹھائی، کہا بتا ہوں کتوں تک ویکھدا میں ہے، اب کہاں تک نظر پہنچے؟ حضرت کی حضور اب تو میری نظر جو ہے نا، جو عرش کے اوپر پردے لگے ہوئے حجاب آتے قدرت کے، میں ان پردوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہا جا بیٹا اب تو اپنے امتحان سارے پاس کر چکا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد پیر و مرشد نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم جاؤ دین متین کی خدمت کرو۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار سلام کا جواب خود ارشاد فرماتے ہیں، اور عرض کی حضور میں تو یہاں سے نہیں جانا چاہتا، میں ہندوستان جاؤں، اتنی دور میں نہیں جانا چاہتا۔ تو حضور نے فرمایا بیٹا پریشان نہیں ہونا، جہاں تو تجھے ہمارے روزے پر آنا پڑتا ہے، تم وہاں دین کی خدمت کرو گے، دین کا کام کرو گے، جس طرح کل کا لوگوں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، دین کا حسن دیکھا لوگوں نے کہ دین کی جو خدمت کرتا ہے پھر پوری دنیا اسے ضرور پیش کرتی ہے، کیونکہ کتنا حسن وہ دین کی برکتیں، دین کی خدمت، حضور کی ختم نبوت کا صحرا۔ اب خواجہ صاحب نے عرض کی حضور میں، حضور نے فرمایا بیٹا تم جاؤ، جہاں تو تمہیں ہمارے روزے پر آنا پڑتا تم ہندوستان میں جاؤ، وہاں جا کر ہمارے دین کا کام کرو، تمہیں جب ضرورت پڑے گی ہم تمہیں اپنا خود دیدار کروا دیا کریں۔ فرمایا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، تمہیں ہم اپنا دیدار کرواتے رہیں گے۔ تو خواجہ صاحب جہاں پر پہنچے نا تو وہاں پہ لوگوں نے پھر پنگے لینے شروع کر دیے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر آ کر تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کے آپ کو نشانے دینا، ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا۔ تو وہ اناسا گھر کا جو تالاب تھا اس کے اندر پانی تھا،
اب مسلمانوں پر پابندی تھی کہ مسلمان اس سے پانی نہیں لے سکتے. تو خواجہ صاحب نے اپنے پھر مرید کو بھیجا کہ ہم نے وضو کرنا ہے, چلو پانی لے کر آؤ. آپ نے وہ آفتابہ وہ لوٹا اس کو دیا, فرمایا کہ جاؤ اس میں پانی لے کر آؤ. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا چلو جاؤ. پھر فرمایا کہ اب یہ آفتابہ لے جا, اس پانی کو جا کر کہہ دے کہ تجھے خواجہ صاحب بلا رہے ہیں. اس پانی کو جا کر یہ ہمارا میسج سنا دے کہ تجھے خواجہ صاحب بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے جا کر خواجہ صاحب کا پیغام سنایا تو وہ سارا پانی اس لوٹے کے اندر آ گیا. مسئلہ بن گیا. ایسی تو بابے نہ پنگا لے, ایسی تو جی تو بڑا ہی مسئلہ بن گیا. سارا پانی بابا لے گیا. ان کا حضرت ہمیں معاف کر دیں. کہا کہ ہم تو معاف ہی کرتے ہیں لیکن ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہم آپ کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں, دین میں آ جاؤ, حضور کے دین کی طرف آ جاؤ. وہ جو تھے نا خواجہ صاحب نے جس جگہ پر ڈیرا لگایا تھا, ان کا اس جگہ پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. آ کر میں بہت کلوز کر رہا ہوں کہ اس جگہ پر آ کر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں, لہذا بابا جی آپ کو یہاں سے جو نا وہ ڈیرا اٹھانا پڑے گا. تو اللہ والے موج میں ہوتے. آپ نے فرمایا اچھا چلو ہم یہاں نہیں بیٹھتے, ٹھیک ہے اس جگہ پر اگر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے. میں خود ہی لہجہ بدلے کے بدل چنگا نہیں لگیا, میں کہ چلو یہ بھی بنا لیتے, چلو یہی پسند آ جائے. کہا ٹھیک ہے اگر اس جگہ پر وہ بادشاہ کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ کی کرنی, خواجہ صاحب وہاں سے اٹھ پڑے. جب بادشاہ کے وہاں پر آ کر اونٹ بیٹھے اور نوکروں نے بڑی کوشش کی, بڑے ڈنڈے مارے, لیکن کوئی اونٹ اٹھ, کیونکہ میرے خواجہ نے کہا تھا کہ اونٹ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے. جدھر نو بلی دی نگاہ کی تھی جاوے, ادھر رحمتاں دی گٹا کی تھی جاوے. یہ اللہ کے ولی جدھر دیکھتے ہیں پھر کمال ہو جاتا. ان کا حضرت مہربانی فرما دیں. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن فرمایا ہمارا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں, یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں, دین متین کی طرف آئیں. وہ خواجہ صاحب کی آخری بات سماعت فرمائیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ایک عورت تھی, ظالم جابر بادشاہ نے, کرسی کا نشہ بڑی پیڑی چیز ہے, اقتدار کا نشہ, بہت غلط غلط کام بندے سے کرواتے. بادشاہ وقت نے اس ماں کا ناحق بیٹا اسے سزائے موت دے دی, ناحق ہی اسے مار دیا, کوئی اس کا جرم نہیں تھا. اس ماں کو پتا چلا کہ تیرا بیٹا سزائے موت ہو گئی ہے, جا اپنے بیٹے کی میت لے آ. وہ ماں کا یقین کامل دیکھیے پیر صاحب پر. اس ماں نے کہا میں بیٹے کے پاس نہیں جاؤں گی, میں اپنے پیر کے پاس جاؤں گی, میں خواجہ صاحب کے پاس جاؤں گی, خواجہ صاحب سے سوال کروں گی کہ تمہارا چاہنے والا یہ حالت ہو گئی. وہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ گئی. خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا کیا مسئلہ تھا؟ عرض کی حضور کوئی اس نے جرم نہیں کیا تھا, بیچارے کو ویسے ہی پکڑ کر اس طرح اس پر یہ کر دیا گیا. تو میرے خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیا کریں. خواجہ صاحب خود اس کے پاس چلے گئے, یہاں اس کو پھانسی دی گئی تھی. خواجہ صاحب نے اس کے پاس جا کر کھڑے ہو کر یہ کہا اگر تو واقعی تیرا کوئی جرم نہیں تھا, اگر واقعی تیرا کوئی جرم نہیں تھا تو میں اللہ کا بندہ تجھے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. میں اللہ کا بندہ اللہ کے حکم سے تجھے یہ کہتا ہوں کہ زندہ ہو جا, اللہ کے حکم سے. تو خواجہ صاحب نے جیسے ہی حکم دیا تو وہ جو مر چکا تھا, میرے خواجہ صاحب کے کہنے پہ اللہ نے اسے پھر زندگی عطا فرمائی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم, یہ تو میرے خواجہ صاحب کی شان ہے, تو غوث پاک کی کیا شان ہوگی؟ جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ. تو آخر میں میرے بھائی یہ مہینہ رجب شریف کا بہت بابرکت مہینہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے. فرمایا جو یکم رجب, چلو وہ بھی گزر گئی, آج 2 رجب ہے, یہ بھی گزر گئے لمحات, لیکن سماعت فرما لیں. فرمایا جو یکم رجب کا روزہ رکھے گا
3 سال کے صغیرہ گناہ معاف، جو 2 رجب کا رکھے گا 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف۔ چلو کل کا دن باقی ہے ابھی، فرمایا جو 3 رجب کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا ان تاریخ کے علاوہ جو باقی دن بچتے ہیں، کسی بھی دن کا جو بھی بندہ روزہ رکھے گا اللہ 1 مہینے کے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ جنتی نہر ہے جس کا نام ہی رجب ہے، فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ فرمایا کہ وہ مشروب اس بندے کو پلایا جائے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ بہت چھوٹا سا پیریڈ ہے ماشاءاللہ، موسم بھی ٹھیک ہے، تو ہو سکے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم خوب خوب روزے رکھیں گے۔ اور اس مہینے کا یہ خاص وظیفہ ہے استغفر اللہ، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کیا پڑھنا ہے کثرت سے؟ استغفر اللہ۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اور اللہ اتنا رزق دے گا کہ تھوڑا گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کتوں آ گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔